دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک کی عمر کے اندر کتنے واقعات پیش آئے اور وہ کون کون سے واقعات پیش آئے اور کس کس سن میں یہ واقع پیش آئے، اسی کو جو ہے مختصر یہاں بیان کیا گیا ہے جسے آپ کو سمجھنا ہے. ایک وقت ایسا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ تاریخ کیا تھی کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اسی مناسبت سے جو ہے یہ باتیں آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور اسی طریقے سے سیرت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس سن میں دنیا کے اندر تشریف لے آئے، کس سن کے اندر تشریف لے آئے. دیکھیے ربیع الاول 22 اپریل 571 عیسوی بروز پیر موسم بہار صبح صادق کے وقت مکہ کے سوق اللیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ میں دنیا کے اندر کیا کیے، تشریف لے آئے. کون سے تاریخ میں؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا. مہینہ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا. اپریل کی 22 تاریخ تھی. اپریل انگریزی اعتبار سے جنوری فروری کے اعتبار سے کیا تھا؟ 22 اپریل. اور یہ 571 عیسوی یعنی سن عیسوی جو چلتا ہے انگریزی حساب سے جو کیلنڈر ہے، جو تاریخ ہے زیادہ تر آئی ہے، تو دن کون سا تھا؟ پیر کا دن. اور موسم بہار صبح صادق کے وقت، صبح صادق کے لیے جب صبح شروع ہوتی ہے مکہ کے سوق اللیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئی، ولادت ہوئی. یعنی دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. ولادت کے 7 دن بعد، ولادت کے 7 دن کے بعد کیا ہوا، جناب عبد المطلب نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا. کیا نام رکھا؟ جب آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو 7ویں دن آپ کا نام رکھا گیا. آپ کا نام کون رکھا؟ آپ کے دادا عبد المطلب نے. کیا نام رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر ولادت کے 7ویں دن بعد ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کی آغوش رضاعت میں آپ آ گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ کون ہے؟ عرب کے اندر ایک دستور تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن یا اس کے اور 2-4 دن بعد گاؤں دیہات کی عورتیں آیا کرتی تھی اور بچے کو لے چلی جاتی تھی اور پھر ان کو دودھ پلایا کرتی تھی. تو اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہوئے، حلیمہ سعدیہ رضائی ماں یعنی دودھ پلانے والی ماں تھی. عرب کے اندر جو ہے ایسا ہوتا تھا، آج بھی شاید ایسا ماحول ہے لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا پہلے زمانے میں؟ گاؤں دیہات کی عورتیں آیا کرتی تھی اور وہ بچوں کو شہر سے لے کر کے جو ہے گاؤں لے چلی جاتی تھی اور وہی دودھ پلایا کرتی تھی. جب 2 سال پورے ہو جاتے تھے پھر بچے کو واپس ان کے گھر والے کو دے دیتی تھی اور پھر ان کے گھر والے ان کو معاوضہ پیسے وغیرہ جو بھی اس دور میں چلتا تھا ان کو دیا جاتا تھا. تو کتنے دن بعد؟ 7ویں دن بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کی آغوش رضاعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے گیا. اب اس کے بعد کیا ہوا، عمر مبارک 4 سال ہو گیا. کتنا ہو گئے؟ 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے کیا کیا کہ قبیلہ بنو سعد میں شق صدر کا واقعہ پیش آیا. 4 سال کی عمر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو وہی قبیلہ بنو سعد کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ ایک واقعہ پیش آیا. اس کا شق صدر یعنی سینہ کو چاک کرنا. جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے سینے کو چاک کیا، اس سے آپ کے دل مبارک کو نکالا اور ایک سونے کے تشک پر رکھا اور اس کو دھویا، دھو کر کے پھر جو ہے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ جو ہے
اندر دل کو رکھ دیا. اس طریقے سے آپریشن نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ آپریشن کیا گیا. وہ ایسا اسی وجہ سے کیا گیا کہ انسان کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھونے کے بعد جو ہے اس طریقے سے برے خیالات آتے ہیں اس کو ختم کر دیا گیا. یہ پہلا شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہاں آیا تھا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس قبیلہ بنو سعد میں شق صدر کا اول واقعہ پیش آیا تھا. اور پھر جو ہے اسی عمر کے یعنی عمر مبارک کے 4 سال میں چوتھے سال میں جو ہے اپنی والدہ حضرت آمنہ کی آغوش میں آ گئے. ٹھیک ہے، 7ویں دن تو لے چلے گئے تھے. اس کے بعد 4 سال گویا کہ کہاں رہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال رہے؟ 4 سال رہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کتنی ہو جاتی ہے؟ 6 سال کی عمر کو آپ پہنچ جاتے ہیں. اب جب 6 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ یثرب یعنی یثرب مدینہ منورہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، اس کا پہلا نام کیا تھا؟ پہلے یثرب نام تھا. کیا نام تھا؟ مدینہ منورہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب تھا. ابھی موجودہ نام کیا ہے؟ مدینہ منورہ. کیا نام ہے ابھی؟ مدینہ منورہ. پرانا نام یثرب تھا. تو جب 6 سال کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ کے ساتھ جو ہے کہاں گئے؟ اپنی والدہ کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ منورہ کا سفر کیا. ٹھیک ہے. اور پھر اسی 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے واپسی پر مقام ابوا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا. جب اپنے ننیال گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ننیال کہاں ہے؟ مدینہ منورہ. 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے. وہاں کچھ دن قیام فرمایا. قیام فرمانے کے بعد اپنی والدہ کے ساتھ جب واپس لوٹ رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑتا ہے مدینہ سے جب مکہ واپس آئیں گے، ابوا. جگہ کا نام کیا ہے؟ ابوا. اسی جگہ پر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا. راستے ہی میں تھے، ابھی گھر نہیں پہنچے تھے اسی بیچ میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی ہے؟ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ سے جدا ہو گئی. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوا کہ اسی 6 سال کی عمر میں جناب عبد المطلب کی زیر کفالت میں آ گئے. اس میں زیر کفالت میں آ گئے. اس کی پرورش میں آئے. یہ جناب عبد المطلب کون ہے؟ آپ کے دادا محترم ہیں. کون ہے؟ آپ کے دادا محترم ہیں. کیونکہ پہلے والدہ کے پاس، اب والدہ دنیا میں نہیں رہی تو کن کے پاس آ گئے؟ کے پاس آ گئے دادا کے پاس. اب کہیں گے والد کے پاس کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. کیا ہوئے تھے؟ والد کا جو ہے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اور 6 سال کی عمر میں والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. تو نمبر کس کا آیا؟ دادا کا. تو دادا کی پرورش میں کب آئے؟ 6 سال کی عمر میں دادا کی پرورش میں آئے. کیوں آئے؟ کیونکہ نہ والد صاحب رہے نہ والدہ محترمہ رہی. دونوں دنیا سے رخصت ہو گئی 6 سال تک. اس کے بعد جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی، 8 سال کو آپ جب پہنچے تو جناب عبد المطلب کی وفات ہو گئی. کتنے؟ 6 سال کی عمر میں والدہ رخصت ہو گئی. اب کس کے پاس آئے تھے؟ دادا کے پاس. اور 2 سال دادا کے پاس رہے. 8 سال پورے ہوئے. 8 سال کی عمر میں پہنچے ہی تھے کہ دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر 8 سال ہی کی عمر مبارک میں جناب ابو طالب کی زیر کفالت میں آ گئے. اس کے ابو طالب کی، یہ ابو طالب کون ہے؟ آپ کے چچا محترم ہیں. کون ہے؟ آپ کے چچا محترم ہے. والد دنیا سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے. والدہ 6 سال کی عمر میں رخصت ہو گئی اور دادا 8 سال کی عمر میں. اور اس کے بعد کس کی کفالت میں آ گئے؟ چچا ابو طالب کی کفالت میں آئے گا. اور یہ ابو طالب کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم. کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں.
اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر پر پہنچ گئے. 8 سال کے بعد کتنے ہوئے؟ 12 سال کی جب عمر میں پہنچے تو 12 سال کی عمر میں جناب ابو طالب کی کفالت پر اس کے بعد کیا ہوا ہے 12 سال کی عمر میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گئے. کام تجارت کی غرض سے, کیا تجارت کی غرض سے, جیسے لوگ کاروبار نہیں کرتے, کاروبار کی غرض سے, تجارت کی غرض سے کہاں گئے 12 سال کی عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام, ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے اس کی غرض سے 12 سال کی عمر میں. اس کے بعد پھر 15 سال کی عمر میں کیا ہوا, ایک واقعہ پیش آیا. کون سا؟ جنگ فجار میں, جسے حرب الفجار بھی کہتے ہیں, کہ شرکت کی. جنگ فجار یہ لڑائی دو قبیلوں کی آپس میں ہوئی تھی. اس کی دو قبیلوں کی, قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان ایک لڑائی ہوئی تھی. تو اس لڑائی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی. کیا کی تھی؟ اس لڑائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی. کتنے سال کی عمر میں؟ 15 سال کی عمر میں. اس کے بعد کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 سال کی عمر کو پہنچ گئے. تو 16 سال کے اندر جو ہے کون سا واقعہ پیش آیا؟ حلف الفضول نامی معاہدہ میں شرکت کی. 16 سال کی عمر میں ایک کمیٹی بنی تھی. اس کمیٹی میں اصل میں معاہدہ ہوا تھا کہ آپس میں کیا کریں گے, امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. تو جو کمیٹی بنی تھی اس کمیٹی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 16 سال کی عمر میں شرکت فرمائے تھے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کی عمر پر پہنچنا ہے؟ 25 سال کی عمر میں پہنچ گئے. کتنے سال کی؟ ہاں. تو جب 25 سال کی عمر میں پہنچے تو قریش مکہ کی جانب سے جو ہے آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا. کتنے سال کی عمر میں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کو پہنچے تو 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب کیا ہے؟ امین. اور دوسرا لقب کیا ہے؟ صادق. امین کے معنی امانت دار اور صادق کے معنی سچا. یعنی آپ اتنے سچے تھے کہ لوگ ابھی نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اعلان نہیں ہوا ہے, اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مکہ کے لوگ آپ کو صادق بھی کہتے ہیں, سچا, اور امین بھی ہیں, یعنی امانت دار ہے. کوئی اگر یہ سامان آپ کو کوئی چیز اگر نہیں آپ کے پاس رکھتے تو اس کو بہترین احتیاط سے رکھتے, کسی طریقے سے اس کے اندر کمی بیشی نہیں کرتے تھے. تو اسی وجہ سے آپ کو لوگ جو ہے امین بھی کہتے تھے اور صادق بھی کہا کرتے تھے. کتنے سال کی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں. اور پھر اسی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے, کیا لے کر کے؟ مال لے کر کے, تجارت کا مال لے کر کے پھر ملک شام پر گئے. کیا کرنے کے لیے؟ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے. کس کا مال لے کر کے؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر کے ملک شام اور واپس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. وہاں سے پھر جب تشریف لے آئے اسی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. کتنے سال کی عمر میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت جو ہے 40 سال تھی. کتنی سال؟ 40 سال. تو وہاں سے جب ملک شام سے سفر کر کے تجارت کر کے واپس لوٹے تو پھر کچھ دنوں کے بعد جو ہے شادی کا پیغام آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہو گئی. کتنے سال کی عمر میں؟ 25 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. اور پھر کیا ہوا, اس کے بعد پھر ایک سن 35 کو ہوں گے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال کی ہوئی تو اس میں جو ہے ایک واقعہ پیش آیا تھا حجر اسود کا. حجر اسود کا واقعہ کیا تھا؟ عرب کے اندر جو قبیلے تھے نا وہاں حجر اسود رکھنے کی بات آئی تھی کہ بھئی حجر اسود کو اڑا کر کے کون وہاں رکھے گا اس کی جگہ پہ. تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میں رکھوں میں رکھوں میں رکھوں. ہر قبیلے والے چاہتے تھے کیونکہ بھیا میں رکھوں گا میرا نام ہوگا, ہر قبیلے والے. تو اس بات میں جو ہے آپس میں لڑائی ہو گئی تھی, لڑائی ہونے پر تھی, لڑائی ہوئی نہیں تھی. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بڑے حسن طریقے سے کام کیا کہ
سارے قبیلوں کے لوگوں کو سرداروں سے کہا کہ ہر ایک قبیلے کے سردار جو ہے چادر کے کونے کو پکڑ لیا، اس کو حجر اسود کو چادر میں رکھا۔ جب اوپر تو پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے جو کیا کیا، اس کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا، ایک بہت بڑی لڑائی ہونے سے بچ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 40 سال کی عمر کو کیا ہوتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ تو 40 سال کی عمر میں کیا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں پہنچتے ہیں، اور غار حرا میں اکثر اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کیا کرتے ہیں، یاد سے گزارتے ہیں۔ یہ پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک کی جو اہم واقعات ہیں، اور بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے جو اہم واقعات تھے اسی کی طرف نشاندہی کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر کے 40 سال تک کی عمر جو بڑے واقعات پیش آئے تھے ان کو جو ہے اب بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونے سے پہلے ہی نبی بنائے گئے تھے، لیکن ظاہری طور پر جو ہے تاج نبوت سے دنیا کے اندر 40 سال کے بعد ملی۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد سے۔ تو یہ 40 سال کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے سامنے آئی ہے، سمجھ گئے؟ پہلی چیز کیا ہے کہ ربیع الاول 20 اپریل 575 عیسوی بروز پیر موسم بہار صبح صادق کے وقت مکہ کی سوق اللیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو کیا واقعہ پیش آیا تھا کہ کسریٰ کے جو ہے ملک فارس کے اندر جو ہے ایک آگ جلتی تھی، اور آگ کا پوجا کیا کرتے تھے، وہ آگ بجھ گئی تھی، اور اس کے جو ہے محل کے 14 کنگرے گر گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے۔ یہ بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا۔ ولادت سال کے بعد جناب عبدالمطلب نے آپ کا نام محمد رکھا، ٹھیک ہے۔ عمر پارا کے کیا ہوا، 7 دن میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی آغوش میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر 4 سال کی عمر تک کہاں رہے آپ، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ اس کے بعد جو ہے پھر عمر مبارک کی 6 سال میں اپنی والدہ کے ساتھ کہاں گئے تھے، مدینے کا سفر کیا تھا، مدینے کا سفر۔ تو مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی زندگی ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سن میں کیا واقعات پیش آئے۔ اس کو یاد رکھیں گے تو بہت کام آئے گا، کیا آئے گا، بہت کام آئے گا۔ سمجھ میں آئی نا بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کے اندر آئے، پھر کیا واقعات پیش ہوئے، 4 سال کی عمر میں کیا پیش آیا، 6 سال میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور 6 سال میں اس کے بعد جو ہے 6 سال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں 12۔ تو ان چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے، کیا رکھنا ہے، یہ چیزیں جو ہے یاد رکھنے کے قابل ہے۔ یاد رہ جائے گی یہ بات، یاد رہے گی، یاد نہیں رہے گی تو بار بار یاد رکھنا، بار بار اس کو پڑھنا، بار بار یاد رکھنا ہے۔ کیا یاد رکھنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اور دنیا کے اندر تشریف لے آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون کون سے واقعات پیش آئے، یہ ساری چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ ایک نظر